السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا اور وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے باطل کا مقابلہ کیا۔ ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی، قلم اٹھا لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے نونہالوں کی تربیت اصلاح فرما کر باطل کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ آج میں انہی جالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے ہندوستان کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستان کے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر، امام جلیل، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہیں جنہوں نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ محترم حضرات، مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام روشن کرنے والے شیخ اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف محاذ بنا کر منزل کی جانب بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے۔ اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ محترم حضرات، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھا نصیری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی پر تھا جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اسی جنگ میں بڑے بڑے علماء صلحاء شہید ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نانوتوی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حضرت گنگوہی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا۔ بہرحال جب اس جنگ میں وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو حکومت برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے۔ جب تک ان میں جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلائے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔
انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے۔ ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا۔ تھامسن کہتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کا کوئی ایسا درخت باقی نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ تھامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا، علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد جس کی صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا ہوا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تھامسن کہتا ہے کہ لاہور کی دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تھامسن کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمہ کے اندر گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ جب میں خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں میں ڈالا گیا۔ میرے سامنے اور 40 علماء کو لایا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے۔ تھامسن کہتا ہے کہ سب کے سب آگ میں پک گئے، مگر انگریزوں کے سامنے کسی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ مگر اے مسلمانوں، اے لوگوں، ہمیں ان بزرگوں کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا، ان کی بے مثال و لازوال قربانیوں سے اپنوں سے اپنے اور بیگانوں کو آشنا کرنا ہوگا، کیونکہ آج ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی یہ سازش ہے کہ ان بزرگوں کے عظیم کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں لڑی بلکہ ہندوؤں نے لڑی ہے، اور وہ یقیناً اپنے اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آج خود ہماری نسلیں ان بزرگوں کی عظیم کارنامے سے ناواقف ہے۔ اس لیے ہمیں ان بزرگوں کے ناموں کے ادارے اور لائبریریاں کھولنی چاہیے تاکہ ہماری جدید نسل اور آنے والی نسلیں ان بزرگوں کے کارنامے اور وطن سے وفاداری اور حیرت انگیز واقعات سے ناواقف نہ ہو۔ اس لیے میں اپنی تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لہرائے گا ترنگا سارے آسماں پر، کہ لہرائے گا ترنگا سارے آسماں پر، بھارت کا ہی نام رہے گا سب کی زباں پر، لے لیں گے اس کی جان یا کھیلیں گے اپنی جان پر، کوئی اگر اٹھائے گا انگلی ہندوستان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔